اسرائیلی ممکنہ حملے کی دفاع کے لیے تیار ہیں ایران۔ بیروت پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 22 افراد ہلاک۔ امن کا نوبل انعام ایٹمی حملوں میں بچ جانے والے جاپانیوں کی تنظیم کے نام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے کے خلاف اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایرانی نے کہا کہ ایران اپنے مفادات، سلامتی، خود مختاری اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی سفارتکار کا یہ بیان اسرائیل کے وزیر دفاع کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کو ایک مہلک اور حیران کن جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم ڈریں گے بھی نہیں اور ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے سفارتکار کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ لیبنان میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بیروت کے مرکزی علاقے میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 110 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان حملوں کا ہدف عسکری تنظیم حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر تھے، لیکن حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جن عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر وافق صفا موجود نہیں تھے۔ یہ حملہ لیبنان پر ہونے والے حالیہ حملوں میں سے ایک مہلک ترین حملہ تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ بمباری ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ادھر لیبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن پر اسرائیل کے گولے گرنے سے امن فوج کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جب ایک آبزرویشن ٹاور پر اسرائیلی فورسز کی طرف سے فائر کیے گئے 2 گولے گرے تھے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بڑے پیمانے پر اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ غزہ میں شمالی علاقوں میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج کے مزید 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب ان کی عسکری پسندوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک میجر اور 2 اہلکار تھے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کے بعد غزہ میں اسرائیلی فورسز کی زمینی کارروائیوں کے دوران 350 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک کارروائی کے دوران فلسطینی عسکری تنظیم اسلامی جہاد کے کمانڈر محمد عبداللہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ نوبل کمیٹی نے 2024 کا امن انعام دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے اور جاپان میں ہونے والے ایٹمی حملوں کے متاثرین کی بحالی کے لیے سرگرم جاپانی تنظیم کے نام کیا ہے۔ نیہون ایڈنکیو نامی اس تنظیم کی بنیاد 1956 میں رکھی گئی تھی، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے ایٹمی حملوں کے متاثرین کی بحالی کے لیے بنائی گئی تھی۔ ناروے کی نوبل امن کمیٹی کے سربراہ نے جمعے کو امن کے نوبل انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی حملوں میں زندہ بچ جانے والوں نے اپنی تکالیف اور دردناک یادوں کے باوجود دنیا کو امید دی اور امن کے لیے کام کیا۔ تنظیم کے سربراہ نے امن کا انعام ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل یقین ہے۔ اس سے قبل نوبل کمیٹی جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے کوششوں پر امن کا نوبل انعام دے چکی ہے۔ 2017 میں آسٹریلیا جبکہ 1995 میں کینیڈا کی غیر سرکاری تنظیموں کو جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے کوششوں پر نوبل امن انعام دیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔